محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے قبل تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی تہجد کے لیے رات کو سونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو نہیں سوتا یا دیر سے سوتا ہے تو کیا وہ سونے سے پہلے تہجد پڑھ سکتا ہے یا پہلے اس کے لیے سونا لازمی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا لازم نہیں ہے، بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عام معمول آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا، اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے شب میں بھی اور وسط شب میں اور آخر شب میں بھی تہجد پڑھی ہے، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر اخیر شب میں پڑھنا وارد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قدر بھی رات کا حصہ متأخر ہوتا جاتا ہے، برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور سدس آخر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ تہجد ہجود سے مشتق ہے، اور یہ لفظ دو متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے کے بھی۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس آیت کا مفہوم اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں، پھر بعض روایات حدیث سے بھی تہجد کے اسی عام معنی پر استدلال کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم ہونا شرط نہیں ہے، اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں ہے، لیکن عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تعامل یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے، اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔